رملہ اور دانیہ کی خوشخبری دینے کے بعد اب سب کو سونیا کی فکر ہو گئی ہے کہ وہ یہ خوشخبری کب سنائے گی۔ سعدیہ بیگم اسے کہتی ہیں کہ اچھا ہوگا کہ اگر تم علاج کرواؤ، تو سونیا کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں کوئی کمی ہے۔ وہ حیرت سے ماں سے پوچھتی ہے کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے کہ میں علاج کرواؤں؟ تو سعدیہ بیگم یہی کہتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ تم میں کوئی کمی ہو، لیکن علاج سے بہتری آئے گی۔ آخر دانیہ نے بھی تو علاج کروایا ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سونیا، جسے پہلے تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ رملہ اور دانیہ دونوں کی خوشی میں بہت زیادہ دل سے خوش تھی، لیکن اب سب کی باتیں سن سن کے اسے بھی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ اور شاید بینا بیگم کی دور اندیشی یہ بات بہت پہلے سے بھانپ چکی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ دانیہ کی خوشخبری فی الحال کسی کو بھی نہ سنائی جائے۔ لیکن حماد صاحب یہ خوشخبری اپنی بہن کو سنا کے نہ رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر وہ تو فوراً ہی بینا کو لے کے پہنچ جاتے ہیں اور بینا کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں سعدیہ کے بارے میں جو بھی وہم تھے وہ اب سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سعدیہ علاج کے بعد بالکل بدل چکی ہے۔ لیکن جب بینا وہاں پہنچتی ہے اور یہ خوشخبری سعدیہ کو سنائی جاتی ہے تو وہ مبارکباد دینے کے بجائے یا کوئی بھی اچھی دعائیں دینے کی بجائے الٹا رونا شروع کر دیتی ہے، اور بینا کے پوچھنے کے باوجود وہ بتاتی نہیں، الٹا وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اب بینا کا شک تو مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے ہی کہہ دیتی ہے کہ حماد صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بہن اب ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن مجھے تو اس میں کوئی بہتری محسوس نہیں ہو رہی۔ پہلے کی طرح اس نے اچھے موقع پہ مبارکباد بھی دینا گوارا نہیں کیا، اور دیکھیں کس طرح روتے ہوئے یہاں سے چلی گئی۔ لیکن ملک نیاز اور رملہ دونوں ہی یہ یقین دہانی دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی سعدیہ بدل چکی ہے۔ ابھی اس کا یہ ایٹیٹیوڈ سمجھ نہیں آ رہا، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی، پر اب وہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ ادھر دانیہ کو بھی جب سے خوشخبری ملی ہے جیسے اسے چپ سی لگ گئی ہے۔ ولید اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے باوجود تم اداس کیوں ہو؟ تو دانیہ ولید سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے خوشی کبھی بھی راس نہیں آئی، اسی لیے میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں اس دفعہ بھی مجھ سے یہ خوشی آنے سے پہلے ہی چھن نہ جائے۔ پر ولید اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور اب تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے تم ڈپریشن میں جاؤ، تو یہ خوشی ہمیں مل کے ہی رہے گی، خدا پہ پورا یقین رکھو۔ دوسری طرف سارا بیگم کو فارا کی شادی کی جتنی ناخوشی ہے اتنی ہی فارا اپنی شادی پہ خوش ہو رہی ہے۔ فارا بیگم کو تو اس بات پہ بھی غصہ آ رہا ہے کہ دلہنوں کی طرح شرما ہی نہیں رہی ان کی بیٹی، الٹا بے شرم ہو کے خود ہی ہر چیز پہ خوش بھی ہو رہی ہے، اور اب اپنے کارڈز بھی خود ہی بانٹنے پہنچ جاتی ہے، اور ملک بلال سے آ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو گاڑی کی ضرورت تو نہیں؟ میں اور وکی اپنے دوستوں کو کارڈز بانٹنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سارا بیگم پوچھ ہی بیٹھتی ہیں کہ کون سے دوست؟ تم تو اپنے سارے دوستوں سے قطع تعلق ہی کر چکی ہو۔ تو فارا صاحبہ بڑے ہی فخر سے بتاتی ہیں کہ ہاں، یہ تو وکی کے دوستوں کی بیویاں ہیں، شادی کے بعد میں انہی سے ہی دوستی کرنا چاہوں گی۔ یہاں ماں کو تو مزید تشویش ہوتی ہے کہ ایک تو میری بیٹی اتنے غلط آدمی سے شادی کر رہی ہے، اوپر سے اپنی ساری دوستیاں بھی ختم کر لی ہیں، اور اس پہ اتنا بھروسہ کر کے بیٹھی ہے کہ اسی کے دوستوں کی بیویوں سے دوستی کر لی ہے۔ پتہ نہیں جب اسے وکی سے کوئی ڈپریشن ملے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ سارا بیگم کی ساری فکر صرف اپنی بیٹی کے لیے ہی ہے، جو کہ فارا کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور اسے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت میں میری ماں کو میرے لیے خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ میری دشمن بنی بیٹھی ہیں اور میری خوشیوں کے اوپر نظر لگا رہی ہیں اور بلا وجہ کی روک ٹوک کر رہی ہیں۔ حالانکہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ بہت جلد فارا کے سامنے آنے ہی والا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ فارا نے ہما کو بھی بلاک کر دیا ہے، جس نے وکی سے اس کو ملایا تھا، اور اب ہما فارا کے سامنے ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے وہ واقعی ہی فارا کی سنسیئر دوست ہو اور اسے وکی سے بچانا چاہتی ہو۔ لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ فارا کے ساتھ سنسیئر تھی اور اسے پتا تھا کہ وکی ایک دھوکے باز انسان ہے، تو اس نے فارا کو وکی سے ملوایا ہی کیوں؟ یہ ہما ہی تو تھی جو وکی کو فارا کے گھر لے کے آئی تھی، اور تب تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہما وکی کے ساتھ فارا کو پھنسا کے اس کے باپ کی ساری جائیداد وکی کے ساتھ ہتھیانا چاہتی ہو۔ لیکن اب کہیں کہیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہما بھی فارا کا فائدہ ہی چاہ رہی ہو اور اسے وکی سے دور رکھنا چاہ رہی ہو، لیکن یہ فارا ہی ہے
जो विकी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है कि ना तो उसे अपनी माँ की कोई बात समझ आ रही है और ना ही अपनी बेस्ट फ्रेंड हुमा की। खैर, इनके साथ तो जो भी होने वाला है वो बहुत जल्द सबके सामने आ ही जाएगा और यकीनन जो भी कुछ होगा उसके बाद मलिक बिलाल और फारा खुद ही जाके अरबाज और सोनिया से भी माफ़ी मांगेंगे और शाहीन बेगम से भी माफ़ी मांगेंगे और इनको मना के खुद ही घर में लेके आना चाहेंगे। लेकिन सोनिया और अरबाज का तो अपना बिजनेस भी सेट हो चुका है और अपना घर भी वो लोग खरीद चुके हैं, तो यकीनन वो लोग तो अब वापस इनके पास कभी भी आना नहीं चाहेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी तो रमला और मुराद के छोटे से प्यारे से गोलू मोलू से बेबी को देख के हुई। इतना प्यारा था कि दादी की सारी नफरत उसने एक ही झटके में ख़त्म करवा दी और दादी भी उसे गोद में उठा के ढेरों ढेर दुआएं देती हैं। वो जो पहले दादी बनना ही नहीं चाहती थी और इस खबर से ही उनको अचानक ऐसा धचका लगा था कि रमला का गला तक दबा देती, लेकिन अब अपने पोते को देखने के बाद उनकी सारी गुस्से सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि जब सोनिया उन्हें कहती है कि दादी आप इसको शहद चटाएं तो वो खुद ही कह देती हैं कि नहीं, ये काम मुझे नहीं बल्कि रमला को ही करना चाहिए, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं जानती हैं कि उनकी घुट्टी किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। बिला वजह ही बच्चे में ये जिद्दीपन क्यों पैदा हो, बल्कि इसकी बजाय रमला के जैसी इतनी अच्छी नेचर की लड़की की ही घुट्टी लगनी चाहिए, जो कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ऐसे मुस्कुरा के गुजर जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जिसने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे दे के बिलाखिर सबकी मोहब्बत अपनी तरफ कर ही ली। मुराद जो कि थोड़ी देर पहले अपनी माँ के सामने गले लग के रो रहा था कि माँ अगर रमला को कुछ भी हो गया तो मैं बिल्कुल खुश नहीं रह पाऊंगा, उसे भी जब ये खुशखबरी मिलती है तो उसके बाद उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे जिंदगी में सब कुछ हासिल हो गया हो। लेकिन रमला और भी ज़्यादा खुश होती है और मुराद से कहती है कि मुझे तो ज़िंदगी में सारे रिश्ते आपने ही दिए, वरना यतीम खाने में ऐसी अजीब ज़िंदगी गुजारी थी कि मैं इन रिश्तों के लिए तरस ही गई थी। और इस बात की भी खुशी होती है कि सादिया बेगम इतनी बेहतर हो चुकी हैं कि वो सोनिया को भी मोहब्बत से गले लगा लेती हैं और उससे भी अपनी सारी नाराज़गियां दूर कर देती हैं। लेकिन दरअसल जिसको गले से लगाने की ज़रूरत है वो तो इनकी छोटी बेटी दानिया है, जो कि इतने डीप डिप्रेशन से बाहर निकली है और अब तक अपनी माँ के रवैये से बहुत उदास भी है कि इतने अरसे में माँ ने शायद उसकी किसी बात का माइंड कर लिया है। सादिया बेगम को यकीनन अपनी बेटी के पास जाना चाहिए ताकि जैसी उसकी हालत है इस दफ़ा उसे कोई भी डिप्रेशन ना हो। पर क्या सादिया बेगम अपना दिल बड़ा करके दानिया की मासूम सी गलतियों को भी माफ़ कर पाएंगी या नहीं, ये सब जानने के लिए ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए, जो कि बहुत जल्द ही आने वाली है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देख के आपको कैसा महसूस होगा और फारा और बिलाल के लिए क्या एंडिंग चाहते हैं आप? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करना ना भूलिए। शुक्रिया।